سے کہہ رہا ہوں کوئی آدمی بھی مرزا صاحب سے اختلاف بھی کرے سب کچھ کرے لیکن ان کی کتابوں کو پڑھ کے ان کے موقف کے مطابق ان کا موقف جس کے کہتے سٹیل مین کرنا کہ جو ان کا موقف ہے وہ بیان کرے اور اس کے بعد اس پہ تنقید کرے. یہی کام آپ نے بھی کرنا ہے ہر بندے کے بارے میں. جی جی، اور موقف بیان کرے اور بلکہ ہم سے پوچھے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کا جواب دیں گے. یہ اچھی بات ہے, اب یہ زبردست. اب دیکھیں ذرا ہاں یہاں پہ دیکھیں, میں آپ کو ایک سیکنڈ یہاں پہ دیکھیں ذرا. ٹروتھ بھائی ہم نے نا پیمانے وہ لینے ہیں کہ جو ہر جگہ فٹ آتے ہوں. اگر ایک پیمانہ یہاں پہ فٹ ہو کہیں اور فٹ نہ, پھر پیمانہ ہے پھر وہ نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا, آپ جانتے ہیں ٹروتھ بھائی کہ جو عیسائی ہیں, عیسائیوں کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے ٹروتھ بھائی؟ عیسائیوں کی جو ہے وہ جو بائبل ہے, اور خاص طور پہ ان کی جو ہے وہ عہد نامہ جدید ہے, پتہ ہے, نیو ٹیسٹیمنٹ. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ. ہاں نیو لیکن ٹیسٹمنٹ ہے خاص طور پہ ان کی جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا بھائی, یہ بات ٹھیک ہے نا میری؟ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی وہ مانتے ہیں. نہیں مانتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں خاص طور پہ جو ان کے اس سے منسلک چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی اب دیکھیں ذرا, عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سارا ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ دیا ہے, اس کے مطابق ہم اس کی تشریح یہ کریں گے کہ عیسیٰ, ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم, وہ کہتے ہیں ذرا وہ مسیح کہے گا, وہ کہے گا جو جیزس کرائسٹ ہیں, جیزس کرائسٹ کو صلیب کے ذریعے موت دی گئی. اس کے پاس جی ان کے پاس حوالے بھی ہیں اور وہ کتاب بھی ان کی ہے. لیکن آپ بھی جی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مرزا صاحب وہی بائبل پڑھ کے اس کے وہ معنی کرتے تھے جو عیسائی نہیں کرتا, اور مرزا صاحب کہتے تھے کہ میرے معنی صحیح ہیں. تو پیمانہ کیا بنا کہ یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہوتی ہے. ساری کی ساری کتابیں جب سامنے آ جاتی ہیں, بتا ساری کتابیں جب پڑھ لیتا ہے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے نا اس میں گواہی کس چیز کی مل رہی ہے. وہ ایک عبارت نہیں, ایک کتاب نہیں, ساری کتابوں کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے گواہی کس چیز کی ملتی ہے. کسی بندے کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے نہیں اجارہ داری ہوتی ہے, ہماری کتاب ہے, تو جو عیسائی ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم جن کو ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیزس کرائسٹ, وہ کہتے ہیں وہ صلیب کے اوپر ان کی موت ہوئی ہے. اب کتاب ان کی ہے لیکن ان کی تشریح کو ہم نہیں مانتے. مسئلہ بن گیا نا. لہٰذا یہ نہیں ہوتا ہم نے کوئی دوست نہیں جمانی ہے نا, ساری کتابوں کو سامنے رکھ کے عبارت جو مطلب دے گی وہ مطلب نہیں لینا ہوتا ہے. جی امتیاز خلیفہ صاحب, جو بندہ خود سمجھتا ہے اس کو حق ہے جس طرح وہ سمجھ رہا ہے, لیکن آپ قرآن مجید, آپ جو نان مسلمز ہیں جیسے عیسائی, ان سے تو نہیں آپ سمجھیں گے نا قرآن مجید. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ان سے تو نہیں سمجھیں گے, ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ قرآن مجید کی آیات کے غلط مطلب لے کے بیان کرتے ہیں, تو پھر تو وہ جو ہے اس آپ کے اصول کے مطابق ٹھیک ہے, حالانکہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا جی ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ تو ایسے ایسے مطلب نکالیں گے, اور احادیث سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ ایسے ایسے غلط مطلب نکالتے ہیں اور الفاظ بھی پیش کرتے ہیں اپنے حق میں. ٹھیک ہے, تو وہ جو وہاں پہ تو پھر ہم ان سے تو نہیں سمجھیں گے نا وہ میں آپ کو اس کو. اچھا سوال. اچھا ایک تو پتہ کیا, ابھی جو کہ ہم اچھے دوستانہ ماحول میں, اور یہ بات تو بھی خلیفہ والے القاب ذرا ہٹا دیں, امتیاز کہہ کے آپ انشاءاللہ بات کر لیں میرے ساتھ. اب دیکھیں ذرا, بات یہ ہے کہ پہلے آپ نا اگر مجھے اس چیز کا بتا دیں, کیا اس چیز کو, کیا آپ عیسائی کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل کے صرف وہ معنی درست ہوں گے جو عیسائی کرے گا, اس کا حق آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ہم خود اپنے لیے جو ہم سمجھے ہیں ہم تو وہی مانیں گے. ٹھیک ایک ہو گیا, سیکنڈ, نہیں وہ سوال لیکن نہیں ہے. جب ایک ڈبیٹ میں ہم نے بات نہیں کرنی ہے. یہ نہیں دیکھ, یہ بات نہیں ہو رہی. میں سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جو عیسائی ہیں بائبل ان کی کتاب ہے, میں نے آپ سے جی کہا ہے کہ بائبل کی جو تشریح عیسائی کرے گا وہ درست ہے, جو کوئی اور کرے جی وہ غلط ہے. یہ بات صحیح ہے نا, جو کتاب تو ان کی ہے نا, وہ جو تشریح وہ کرے گا ڈبیٹ میں ہم اس پہ سوال کر میں سکتے ڈبیٹ ہیں, کی اور بات ہی اگر نہیں اس کر کی رہا, تشریح ڈبیٹ کی بات نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سن لیں, میں سمپل بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم ایک اصول طے کر رہے ہیں نا, ہم آج ساری اصولی باتیں کر رہے ہیں. بائبل ہے عیسائیوں کی, آپ نے کہا کہ اصول یہ ہوگا, آپ نے اپنے بارے میں ایک اصول کہا کہ یہ ہوگا کہ جو کتابیں آپ کی ہیں ان کے جو معنی آپ کریں گے وہ صحیح ہوں گے. بس میں نے کہا کہ اس اصول کے مطابق
عیسائیوں کی کتابوں کے جو معنی عیسائی کرے گا صرف وہ درست ہیں، اگر کسی اور نے وہ معنی کیے جو عیسائی نہیں کرتا وہ غلط ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا پھر؟ جی امتیاز خلیفہ صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسپیکٹ بڑی ہے، میں بڑا امپریس ہوا ہوں آپ سے. میں وہاں پہ آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا ہر کوئی اپنے معنی اپنے حساب سے ماننے کا حقدار ہے. صحیح کس کے صحیح کس کے ہیں؟ لیکن میں وہی بتانے لگا ہوں، صحیح کا بھی جو ہے وہ ڈیسیژن آپ اپنے حساب سے اپنی ضمیر سے جو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو حق ہے، جو وہ سمجھ رہا ہے وہ اس کو حق ہے. جب ہم نے سن لیں بات، جب ہم نے ان سے بات کرنی ہے تو انہوں نے جب ایک بات اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے بائبل کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، اس میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں. اس میں کوشچن کے جواب میں جب آپ دیکھیں گے کہ وہ جواب صحیح نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے. جیسے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں حواریوں کے پاس، مثال چھوڑ دے وہ آ کے مچھلی کھا رہے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ مچھلی کیسے کھا رہے ہیں اگر وہ اسپرٹ بن گئے تھے؟ تو ٹھیک ہے، اب وہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے یا وہ عجیب سا جواب دیں گے، وہ اب جواب نہیں دے پا رہے، رائٹ. لیکن اگر وہ جی ایسے نہیں دیکھیں نا، اب کیونکہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے عیسائیت، الحمدللہ میرا سبجیکٹ ہے. آپ مجھے ڈی ایم میں بھیجیں اپنا کوئی واٹس ایپ نمبر وغیرہ، میں آپ کو 11 چیپٹر اپنی کتاب کے بھیجوں گا جس پہ انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں. جو میں نے اپنے یہ جو 11-12 سال کی جو میرا ایک دعوت کا سفر ہے، اس میں جو کچھ میں نے پڑھا، جو سمجھا، جو بات چیت سے ہم نے ان سے اخذ کیا، اس کو میں نے تمام کو لکھ دیا ہے انگلش میں انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. دیکھیں ذرا، یہ غلط بات ہے بالکل. عیسائیت کے اندر جو ان کا ہے نا آرتھوڈاکس بلیف، وہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اسپرٹ کے طور پہ اٹھے تھے. نا، وہ کہتے تھے کہ جیزس جو تھے ہی واز فلی مین اینڈ فلی گاڈ، اور جو ان کی ریزریکشن ہے وہ بھی فلی مین اور فلی گاڈ کے طور پہ ہے، صرف روح کے طور پہ نہیں ہے. یہ ان کا بلیف جو ان کا مین سٹریم کا بلیف ہے. اس کے بعد جہوواز وٹنسز اور مانتے ہیں، مورمن اور مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جہوواز وٹنسز کا وہی مقام ہے جو ہمارے یہاں آپ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہو گیا، لہٰذا اس کو آپ چھوڑ دیں. فی الحال بات ہم کر رہے ہیں اصول کے طور پہ. اصول میں ہم بات یہ کر رہے ہیں، میں نے اس بات پہ ایگری کر لیا اب، کیونکہ پہلے آپ کے ذہن میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ابھی آپ کی بات سے ٹھیک ہو گئی ہے کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی ہے. ہمارے سامنے ایک پورے ٹیکسٹ موجود ہے، اس ٹیکسٹ کو سامنے رکھا جائے گا، پورے ٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا اس کے کیا معنی بنتے ہیں. یہ کوئی اجارہ داری کو نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں جو کتاب میری ہے صرف میرے معنی صحیح ہیں. اگر اب یہ اصول مان لیں تو پھر تو مرزا صاحب غلط کرتے رہے، آپ کو پتہ ہی سارا. اگر ہم یہ اصول مان لیں، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ہاں میں سن لینا، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، سن لیں آخری بات کرتا ہوں میں. داروں کا فائدہ نہیں ہے، بات بالکل سمپل ہے. جملہ بنتا ہے الفاظ سے مل کے، الفاظ ہیں، اس کے بعد جملہ ہے، جملے کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، پوری کتاب کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، پھر اس کی ساری کتابوں کے اندر بندے کی ساری فکر موجود ہے. ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بس. الفاظ سے بننے والا جملہ، جملے کا سیاق و سباق، اس سیاق و سباق کا پوری کتاب سے تعلق، اور اس پوری کتاب کا اس بندے کی تمام تحریروں سے تعلق. ان 5 چیزوں کو دیکھ کے معنی سمجھے جاتے ہیں. معنی پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. جو بندہ وہ معنی بیان کرے گا جو 5 اصولوں پہ تلتے ہیں وہ معنی صحیح ہیں. جی وہاں پہ جو ان سے وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، سوال کے جواب وہ نہیں دے پائیں گے یا لوجیکل جواب دیں گے تو یہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اب آپ قرآن مجید غیر مسلموں سے تو جا کے نہیں نہ سمجھیں گے، وہ جو اس کے مطلب لیں گے وہ بھی اپنی بیس میں آپ مجھ سے پوچھ لے قرآن کے بارے میں، آپ آپ کو جواب دے دوں گا. ابھی ہم نے صرف ایک سیکنڈ میں سن لیں بات پوری. ہم عیسائیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے فی الحال. ہماری بات ایک اصول پہ ہو رہی ہے، اصول پہ ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے. اصول میں کیا ہے؟ الفاظ سے بننے والا جملہ اپنے سیاق و سباق کے اندر، سیاق و سباق پوری کتاب کے اندر، اور پوری کتاب تمام تحریروں کے اندر. بس یہ اصول ہے. جی
تو میں یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی بھی بات کریں گے تو ہم غیر مسلموں سے تو انڈرسٹینڈنگ کریں گے نا، ہم ظاہری بات ہے مسلمان سے اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے کریں گے. قرآن کی نا، ایسے نہیں ایسے نہیں. اگر آپ نے کہنے میں قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اس پہ ہم کر لیتے ہیں بات. ابھی ہم وہ بات ہم نے جی پہلی بات مائنڈ اپ کر اسی لی ہے. ابھی ہم قرآن کی بات جی کر جی لیتے ہیں. اب آپ کریں جس سے سوال پتہ یہ قرآن کے چلتا بارے ہے. میں. ہاں جی چونکہ ہاں جی، دیکھیں نا جس سے پتہ آپ ایک سیکنڈ دیکھیں جو کہ آپ سائل ہیں، آپ قرآن کے فہم کے بارے میں جو آپ کا سوال آپ کریں. نہیں میں تو اصول کے حساب سے بات کر رہا میں ہوں نا اصول کی بات ہی کہ کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں قرآن جی کریم کو سمجھنے کے اصولوں کے حوالے سے جو آپ کا سوال آپ کریں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. جی. تو جو نان مسلم ہے وہ جو اس کا مطلب غلط ہی لے گا. نہیں یہ ٹھیک ہے، بات جو نہیں، مخالف ہے. یہ لازمی نہیں ہے. میری بات سن تو لینا، سوال میری بات تو سن لینے پہ پیارے بھائی. آپ کو پتا ہاں ہے، جی مجھے بھی پتا ہے، ایک سچائی ہے. وہ کیا سچائی ہے؟ بہت بڑی تعداد میں جو نان مسلم ہیں وہ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کسی بندے کے دل کے اندر کجی ہو، جس بندے کے دل کے اندر ٹیڑھ، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. غیر مسلم ہونا اور چیز ہے، دل میں کجی ہونا اور چیز ہے. دل میں کجی میں سن لے پوری بات. دل میں کجی مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے، ہر بندے کی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بالکل سن لیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں یہ نہیں کہ جو مانی وہ کرے گا وہ غلط ہوں گے، جو میں کروں گا یہ نہیں ہوتا. جی جی ٹیکسٹ کے اوپر کسی کی اجازت داری نہیں ہوتی ہے. ٹیکسٹ ہوتا ہے اپنے اصولوں کے مطابق. اگر آپ کو قرآن فہمی کے اصولوں کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ سوال نہ کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ آپ کر لیں، ہم آپ کو جواب دے دیں گے. بسم اللہ، زبردست، ماشاء اللہ. تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ہاں وہ ہمیشہ غلط مطلب لے کے آتے ہیں، وہ الفاظوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ الفاظ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور یہ نہیں وہ غلط پتہ مطلب بنا ایسے نہیں ہوتا. وہ کیس ٹو کیس پوری چیز دیکھنی پڑتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. میں نے یہ دعوت دی ہوئی ہے احمدی جماعت کو، اور میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا پیغام اگر کسی اوپر تک کہیں پہ پہنچا سکے تو پہنچا دیں. میں نے یہ ان کو دعوت دی ہوئی ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں مجھے لے جائیں، میں وہاں پہ دو چیزیں ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ. اپنی ضد سے نہیں، انا سے نہیں، دو ثابت کروں گا. نمبر ایک، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ کنجریوں کے ساتھ تعلقات، اور ایک یہ کہ شراب پینا. خدا کی قسم، میں خدا کو گواہ بنا کے حلف دے کے یہ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں باتیں مرزا صاحب نے خدا کے سچے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کی. اب دیکھیں ذرا، یہ دعویٰ ہے، دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری یہ خواہش پوری کر دیں. اپنی جماعت سے کہیں کہ امتیاز کہتا ہے، امتیاز ہمارے فاؤنڈر پہ، جو آپ کے جماعت کے فاؤنڈر ہیں، آپ کے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ امتیاز جو ہمارے فاؤنڈر پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کورٹ میں لے جاؤ. اگر تو کورٹ میں اپنا مقدمہ ثابت کروں گا تبھی ثابت ہوگا. میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ دل میں کجی ہے کہ نہیں، یہ پتہ چلتا ہے کیس ٹو کیس. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کے دل میں کجی ہے کہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کس سے ہوگا؟ تحریروں سے ہوگا. تحریروں سے دیکھا جائے کہ کہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں خدا کے. میں دیکھیں نا، میں نے کتنی بڑی بات کی یار، میں کو پاگل ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری اس چیز کے اوپر اتنا مجھے کامل یقین ہے کہ میں نے قسم اٹھا کے آپ سے بات کی ہے کہ میں جتنے دلائل ہیں وہ پیش کروں گا، اور جتنے دلائل آپ کی طرف سے آتے سب کا جواب دوں گا. اس کے بعد کورٹ فیصلہ کر دے گی. جی. یہ جو یقین ہے نا، ہمیں بھی خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس کا یہی یقین ہے کہ وہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو حق ٹھیک حاصل ہے. ہے، آپ کو حق حاصل ہاں ہے. ہاں جی. تو یہ بات وہی ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے انہوں نے غلط مطلب ہی لینا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیسے پتا، اب ایک بندہ ایک حوالے کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے اور صریحاً جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پکڑا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا وہ کہ وہ جھوٹ اس کا پکڑا گیا. اب اس بندے سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اگلی دفعہ جب حوالہ لے کے آئے تو وہ اس پہ سچ بولے گا. ظاہری بات پتہ چل گئی کہ اس کے دل میں کجی ہے، اس نے ہمیشہ غلط مطلب ہی پھیلانا ہے. میں اس کا آپ ٹھیک کو ہے. دیتا ہوں، دیکھیں نا، سن لیں بات، اس کا سن لیں کیا جواب ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے، بھلے جو بھی ہے وہ، اس سے نہیں بحث کہ وہ کون ہے،
کوئی بھی آدمی جو مرزا غلام قادیانی جو آپ کے جماعت کے بانی ہیں ان کا کوئی حوالہ سیاق و سباق سے کاٹ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لایا، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اور ایسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں ہمارے مخالفین مقصد کر رہے ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگا انتہائی میں بھی شاید آپ کو کوئی غلطی لگی ہوگی، غلط فہمی ہوگی، لیکن آپ نے بھی ایک ایسی چیز کی، ٹھیک ہے، اس میں وہ حوالہ کیا تھا؟ حوالہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو چور بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق جو کوئی کمتر ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ اسی حوالے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، وہ کرنے کو کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے نبی بناتا ہے۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے، اب ٹھیک ہے۔ اور اس میں پلیز آپ مجھے اب سوال تو کمپلیٹ کرنے دیں، مکمل کریں، آپ اپنا سوال کر لیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ پوری بحث کیا ہو رہی تھی، اور آپ کی سلیم امیر صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی بات چیت، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں، میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ وہ وہاں پہ بات ہی ہو رہی تھی کہ کسی نبی کی صداقت کے جانچنے کا طریقہ ہو رہا تھا، اور جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی نبوت کے دعوے سے پہلے کیسی تھی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود نے یہ کہا ہے کہ جی وہ تو کوئی چور بھی، کوئی صفائی کرنے والا بھی، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ آپ غلط سمجھے ہیں، اس کی پہلی زندگی اگر دیکھنی ہے تو حضرت مسیح موعود کے مطابق تو وہ تو کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چور بھی اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے بناتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس آیت میں کہ اس کی پچھلی زندگی دیکھو، ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ زندگی اس لیے دیکھنی ہے کہ اس پہ کوئی الزام جو ہے منکرین نہیں ڈالتے، وہ الزام ڈالتے ہیں نبوت کے دعوے کے بعد۔ یہ ایک بہت بڑی صداقت کی نشانی ہے۔ سنیے گا ذرا، آپ سنیے گا، لیکن آپ نے وہ حوالہ غلط پیش کیا۔ نہیں، ایک سیکنڈ، پتا کیا ٹروت بھائی، پوری بات آپ نے نہیں بتائی۔ میں نے آپ کی پوری بات سن لی ہے، انشاءاللہ دیکھیں ذرا، مجھے اس بات کا کامل یقین ہے، کامل، کہ آپ بددیانتی نہیں کر رہے، آپ جینوئنلی اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جینوئنلی آپ کو نہیں پتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میری بات کی آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ دیکھیں دو رستے ہیں نا، ابھی آپ نے ایک اعتراض کیا نا، ایک رستہ ہے کہ نہ بات کی سمجھ آئے نہ آئے آگے سے میں نے بولنا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس نے بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات ریکارڈ بھی ہوگی، ہو سکتا ابھی کیا آپ بھی ریکارڈ کر بھی رہے ہو کیا میری بات کو، ورنہ ہمارے یوٹیوب پہ تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت جاری ہوتی، لائیو جاری ہوتی ہے، اس کو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، میں آپ کے بارے میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ مسئلہ کیا کیا ہے، غلطی کیا کی ہے۔ اب سنیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ایسی چیز کا امکان نہیں مانا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے خلاف ہو، امکان ماننے نہیں جا سکتا، وہ محال میں ہی آئے گا، اسے کہتے ہیں ممتنع، محال۔ سنیے گا ذرا، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ امکان موجود ہے کہ ایسا بندہ جو بالکل بدترین کردار کا بندہ ہو وہ بھی توبہ کر کے نبی بن جائے، امکان موجود ہے، لیکن بنے گا نہیں، چونکہ سنت کے مطابق نہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ جو مرزا صاحب نے بات کی ہے نا، میری بات پہ غور کیجئے گا، اگلے جملے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ جو پہلے حصے میں مرزا صاحب نے بات کی کہ امکان موجود ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیں ذرا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ کہے کہ اس چیز کا امکان تو موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جب سے کائنات بنی اللہ نے بولا نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، جو میں نے پہلے حصے میں بات کی ہے نعوذ باللہ کہ اس چیز کا امکان تو موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میری پہلی سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں امکان صرف ان چیزوں کا مانا جا سکتا ہے جو چیزیں جائز اور مباح ہوں، جو چیزیں اللہ کی صفات سے ٹکراتی نہ ہوں۔ جیسے جھوٹ بولنا یہ جائز ہی نہیں ہے، مباح ہی نہیں ہے، لہذا اس کا امکان بھی نہیں مانا جائے۔ اسی طرح نبی جو ہوتا ہے، نبی نے لازماً، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و قدرت کا، علم کا، حکمت کا، معرفت کا یہ تقاضا ہے
کہ اللہ کا نبی لازمن صرف وہ ہوگا جو بہترین کردار کا حامل ہو، جو لوگوں کے سامنے جا کے اپنے نمونے سے حجت قائم کر دے. تو مرزا صاحب نے جو پہلے سننے مرزا صاحب نے پہلے جملے میں جو بات کہی کہ امکان موجود ہے، یہ بات ہی غلط ہے، امکان ہی موجود نہیں ہے. تو میری بات سمجھیں، مرزا صاحب نے یہاں پہ غلطی کر دی ہے. اب جب مرزا صاحب نے اس بات کا امکان مان لیا نا، ان کا اصول ٹوٹ گیا، چونکہ انہوں نے امکان مان لیا. یہاں پہ مرزا صاحب نے ایک حرام چیز کا اللہ کے بارے میں امکان مان لیا. اب دیکھیں ذرا، میری آپ سے ایک درخواست ہے، میں نے کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بحث آپ سن رہے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ. آپ نے مجھ سے بحث نہیں کرنا، میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ نے میری بات پہ پہلے جگہ غور کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس چیز کا امکان تو موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، اس بندے کا پہلا جملہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، امکان ہی نہیں ہے. اسی طرح کسی بدکار آدمی کے نبی بنا دیے جانے کا امکان ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ منصب نبوت اور مقصد نبوت کی نفی ہو جاتی ہے. اب اگلے سوال پہ آج اس چھوڑ دیں بابا صاحب، اب آگے چلیں. جی آپ نے آدھا حوالہ پیش کیا، یہ مجھے تھا میں نے جس سے مجھے میرا ٹروس بھائی پتا کیا، ایک سیکنڈ پتا تکلیف کس بات سے ہوتی ہے یار، جب آپ نا اپنی بات کو بالکل ایک میکینک کی طرح دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے حصے میں جو بات ہے نا وہ بات غلط ہے، خلاف شریعت ہے. اس کے بعد ڈسکس نہیں تھی ہو رہی، اوہو مجھے ایک بات بتائیں، وہ کوئی ایک اور سیکنڈ بات تھی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات، میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات. دیکھیں ذرا، مضمون کوئی اور تھا، اس میں یہ اپنے حوالہ میں کہتا ہوں ٹھہر تو جانا، ارے بھائی ٹھہر تو جاؤ نا، میرے ٹھہر تو جاؤ. آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس چیز کا امکان موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بولے؟ نہیں. یہی وہ بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس چیز کا امکان تو انہوں نے موجود بھی ہے. ہاں، تو انہوں نے بھی ایک فرق طریقے سے بات کی تھی. یہی تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب حوالہ آپ آدھا پیش کریں چلیں گے آگے چلیں، تو ٹھیک ہے آگے چلیں.